اور فخر کرتا ہے وہ ادارہ ایک پارٹی بن گیا NPM کے خلاف, اور پارٹی بن کے بیانات, اور بیانات بھی جھوٹے بیانات. پہلے کبھی انڈین اسلحہ, آج وہ نیٹو کا دوبارہ بیان دے دیا انہوں نے. اس سے پہلے بھی الزام لگایا تھا کہ اسے کنٹینر, جب نیٹو والوں نے خود پریس کانفرنس کی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خود کہا بھائی ہمارا کوئی کنٹینر غائب نہیں, کوئی اسلحہ نہیں غائب ہوا. آج رینجرس والوں کو پھر نیٹو کا مل گیا, اور وہ فوراً شناخت کر لیتے ہیں. مزے کی بات یہ اتنے ایکسپرٹس ہیں کہ وہ کر کے پریس کانفرنس, کہیں انڈین اسلحہ, کہیں نیٹو کا اسلحہ, کہیں افریقی اسلحہ, یہ اسلحہ خود کام کہاں سے لاتا ہے ان کو پتا ہوگا, سب پتا ہے ان کو. کوئی غیر قانونی اسلحہ نہیں تھا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان رینجرس میں جو پاک آرمی کے جوان یا کرنل میجر جاتے ہیں وہ اوٹ لیتے کہ ہم سچ بات کریں گے, وہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ پہ غلط بیانی والے, مجھے بڑا افسوس ہوا. میں تو خود سوچتا تھا کہ اتنا بڑا, یعنی جن کو کہنا کہ رات ہے. آپ نے نہ صرف سیاسی پارٹی, ایک بہن جس کی الطاف کی عمر 70 سال, بیوہ, ان کے دروازہ توڑ کے گھر میں گھس گئے رات کو, ایک عورت جو گھر میں سو رہی ہو, اور وہاں پہ شرم آنی چاہیے. کشمیر میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا کراچی میں ہو رہا ہے. ایک بچے کو فوٹو کھینچنے پر اس کو گولی مار دی گئی. اگر یہ ظلم کشمیر میں ہوتا تب بھی یہ سمجھ میں آتا کہ ہندو نے مسلمان کو مارا, یا مسلمان کے محافظ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. یا تو طے کر لیں کہ بھائی نہ تم مسلمان ہو نہ پاکستانی ہو, اور ہم نے فیصلہ کیا پھر عوام میں بول کے دنیا کو بتا کے مارے. یہ کیا کہ آپ جھوٹے الزامات, فلانا یہاں سے پکڑا گیا, فیصل موٹر 90 سے پکڑا گیا. یار جب پکڑا گیا تو اس وقت کیوں نہیں بتایا تم نے؟ آج اپنا چھاپا جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہاں پہ کوئی کرمنل ہوتا ہے. ہم نے 10 دفعہ ہماری میٹنگ ہوئی رینجرز کے ساتھ. ہم نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی, ہمارے اندر ہماری صفوں میں NPM کلیئر ہے, الطاف بھائی 10 دفعہ کہہ چکے ہم کرمنل کی سپورٹ نہیں کرتے, آپ ہمارے صفوں میں کوئی اس کو پکڑیں. آپریشن ہم نے ڈیمانڈ کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرمنلز ہیں, ہمیں لسٹ ہم اپنی پارٹی سے چیک کر کے نکال دیتے کہ جھوٹا الزام تو نہیں ہے, کیونکہ کیسز تو فاروق ستار پہ بھی تھے, کیسز نسرین جلیل پہ بھی تھے, کیسز ہم پہ بھی تھے. سیاسی کیسز کس پہ نہیں بنتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعلیٰ سنگھ ان پہ کیسز بنے, زرداری صاحب صدر رہے پاکستان میں ان پہ بنے, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ان پہ کیسز بنے. کیسز کس پہ نہیں بنتے ہیں؟ کیسز کا مطلب تھوڑی کہ وہ دہشت گرد ہو گیا. آپ دکھائیں کہ پولیٹیکل کیس ہے یا واقعی میں وہ کوئی کرمنل ہے, ہم ان کو نکال دیتے ہیں. آپ پکڑے, جو دن چاہے سزا دیں, آپ کورٹ بھی لے کے جائیں, آپ غائب کر دیتے ہیں, بعد میں کہیں لاش مل رہی ہوتی ہے کوئی. تو یہ طریقہ کار پرانا ہو گیا کہ آپ بیانات دے کے الزامات دیں. راحت شریف صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. MI سے ملٹری انٹیلیجنس سے انکوائری کرنا چاہیے کہ کون افسران ہیں جو پارٹی بن رہے ہیں, فوج کا نام بدنام کر رہے ہیں, رینجرس کا نام بدنام کر رہے ہیں. یہ پوری انکوائری ہونی چاہیے. اور کس نے اجازت دی تھی ان کو چھاپا مارنے کی؟ بہت سے صحافیوں نے ہم سے سوال کیا کہ چھاپا آپ کے رات کو 5 بجے سے پڑا کہ آپ نے رضا ربانی کو سپورٹ کی, تو کیا حکومت نے گرین سگنل دیا؟ تو یہ ذمہ داری اب نواز شریف صاحب کی ہے کہ وہ کلیئر کریں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے, اور انکوائری آرڈر کریں. اور جن اہلکاروں نے مارا ہے, جو ملوث ہے فائرنگ میں, جو بچہ وقاص فوٹوگرافر, اس میں آپ کا بھی ایک ساتھی ہے ایکسپریس کا جو زخمی ہے, اور فوٹوگرافر شہید ہوا ہے, اس کے اہلکاروں کے خلاف جو ہے FIR کاٹی جائے, ان کو گرفتار کیا جائے. اور اگر آرمی چیف اپنے سسٹم پہ جاتے ہیں تو ان کو کورٹ مارشل کیا جائے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آج سینٹ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے سینٹ میں ہمارے ساتھ اس ایشو کو اٹھایا اور انہوں نے ہمارے ساتھ واک آؤٹ کیا اس کو مذمت کرتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ANP نے بھی ان کے کچھ رہنماؤں نے سپورٹ کی, کچھ بھی ایسی بات کی, ہم نے ان کو جواب دیا. اب آپ کچھ کہنا چاہیے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کل رات کو 5 بجے صبح ہوا ہے, آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ 5:15 پہ جب کراچی کی عوام کو پتہ لگا کہ یہ ظلم کیا گیا ہے, یہ جو دہشت گردی کی گئی ہے, یہ جو ایک سینکچری ہوتی ہے ایک پولیٹیکل آفس کی, اس کی بے حرمتی کی گئی ہے, جمہوریت کے اوپر شکون مارا گیا ہے, تو پورا کراچی باہر نکل آیا. نہ تو ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی اسٹرائک کال دی ہے, نہ ہم لوگوں نے کوئی ہڑتال کے لیے کہا ہے. صرف الطاف بھائی نے کہا ہے کہ بھائی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے, تعامل کرو, پیار محبت بھائی چارے کا پیغام دیا ہے. مگر یہ رینجرز نے اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا دیا ہے.
اگر کوئی لا انفورسنگ ایجنسی چاہے آپ کی حمایت میں یا آپ کے خلاف پارٹی بنتی ہے تو وہ کنٹروورسل ہو جاتی ہے، وہ انصاف نہیں کر سکتی، وہ صرف وکٹمائزیشن کرتی ہے۔ یہ مہاجر بچوں کے ساتھ وکٹمائزیشن کرتے ہیں، پولیس کو بھی مدد کرتے ہیں، اور مہاجر اردو بولنے والے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ان کو صبح اٹھا کے لے جاتے ہیں، رات کو تھانوں میں بند کر دیتے ہیں، اور تھانے والے اور لاکھ لاکھ روپے لے کے رات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو تھریٹن کرتے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگے گی اور یہ لگے گی۔ ہماری ایم کیو ایم کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہوا ہے انہوں نے، یہ کنٹروورسل ہو گئے ہیں۔ اب ان کا وقت آ گیا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے اور ایک امپارشل اور قانون کے ساتھ چلنے والی، یہ خود ہی جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بنے ہوئے ہیں، خود ہی ایسے بیان دے دیتے ہیں بغیر کوئی تجدید کیے ہوئے ایم کیو ایم کے خلاف۔ تو یہ میں نے جب اٹھایا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں سارے صحیح سوچ رکھنے والے لیجسلیٹرز کے، سارے ہمارے ساتھیوں نے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ، ہمارے کو جوائن کیا واک آؤٹ میں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا، انہوں نے انصاف کے لیے کیا۔ تھینک یو سر۔ بھائی آ جائیں۔ بابر غوری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے یہ سینیٹرز ہیں جو گفتگو کر رہے تھے۔ بابر غوری کا کہنا تھا کہ کارکن کو تصویر بنانے پر گولی مار دی گئی، اگر جرائم پیشہ افراد کو پکڑا گیا تو اسی وقت کیوں نہیں بتایا گیا؟ جنگ لڑنے والوں کے ٹھکانے پر چھاپا مارا ہو، بہادری کی یہ داستان تو آپ نے اپنے کاغذوں میں رقم کر دی، اسلحہ بھی آپ نے بہت بے تحاشا برآمد کر لیا، اور بہت بڑے بڑے قاتل اور ڈاکو بھی پکڑ لیے، لیکن کل رات جو اصل قاتل اور ڈاکو ہیں، جو اصل جرائم پیشہ ہیں، آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی تو انہوں نے رات کے وقت ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنا جواب آپ کو دے دیا۔ آپ کے 4 سپاہیوں کو رات کے وقت ہوٹل پہ بیٹھ کے انہوں نے مار دیا۔ آپ اگر اتنے ہی قانون کے محافظ بنتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ان علاقوں میں جا کے یہ کارروائیاں کریں، اسلحہ برآمد کریں، گرینیڈ برآمد کریں، راکٹ لانچر برآمد کریں، جو آپ کے اپنے سپاہیوں کو ہر وقت نہ صرف کراچی میں بلکہ وزیرستان میں اور پاکستان کے کونے کونے میں مار رہے ہیں، اور آپ کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ ایک سیاسی پارٹی، ایک جمہوری پارٹی جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس وقت ایک قومی مفاہمت کے لیے اور پورے ملک کی سیاسی جو مخاصمت ہے اس کو مفاہمت میں بدلنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس کے ساتھ ایسا انتقامی اقدام میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جمہوری روایات کی نفی ہے بلکہ یہ بین الاقوامی قانون میں جرم بھی ہے۔ وقاص کا خون جو بہایا گیا بے گناہ، اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، کلاشنکوف نہیں تھی، آپ نے اس کو گولیاں ماری۔ بہادروں، یہ آپ جو کر رہے ہو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، اور یہ بین الاقوامی قانون میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر میں جس کا پاکستان سگنیٹری ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور اگر آپ کو ایم کیو ایم ہی سے اتنا خطرہ لاحق ہے تو آپ آئیں قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایم کیو ایم پہ پابندی لگا دیں، اگر اتنی بڑی ہم دہشت گرد جماعت ہے۔ لیکن اگر ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ وردی کا جو وقار ہے اس کو مجروح نہ کرو، گولیاں نہ چلاؤ نہتے شہروں پہ، ان پہ ضرور چلاؤ جو تم پر گولیاں چلا رہے ہیں، لیکن اور اس جنگ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے بار بار کہا ہے، الطاف بھائی بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے اپنے رضاکاروں کی آفر آپ کو کی ہے، لیکن ہمیں دشمن نہ بناؤ، اس لیے کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوری جماعت کے ساتھ جمہوری طریقے سے، آئین کے طریقے سے ڈیل کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کے شہر بے اما کے باسیوں میں ہیں، ہم کے شہر بے اما کے باسیوں میں ہیں، شہید با وفا نہیں تو غازیوں میں ہیں۔ فاتحین شہر نے اجاڑ دی ہیں بستیاں، فاتحین شہر نے اجاڑ دی ہیں بستیاں، جو ظلم کے خلاف ہیں وہی تو باغیوں میں ہیں۔ منصفی کی چاہ میں تمام شہر کٹ گیا، منصفی کی چاہ میں تمام شہر کٹ گیا، جو بے شعور عدل ہے وہی تو قاضیوں میں ہے۔ اہل حق کے واسطے گواہی کون دے یہاں، اہل حق کے واسطے گواہی کون دے یہاں، فقیہ شہر خود یہاں پیاسیوں میں ہے۔ جناب کرنل طاہر صاحب، جب میں کسی شہید کا تذکرہ کرتی ہوں تو رینجرز کی کراچی کے عوام کے خلاف متعصبانہ کارروائیوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتی ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے چھاپے مارنے کا اور گرفتار کرنے کا؟
ہماری اطلاعات کے مطابق آپ اسلحہ خود اپنے ساتھ لائے تھے، جیسے کہ پہلے آپ یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں۔ وہ معصوم بچہ وقاص جو کل تک خوشی میں ہماری خوش تھا جب ہم سینٹ میں جیت کر آئے، سب سے زیادہ تصویریں بنانے میں آگے تھا وہ ہمارے، آج ہم اس کی لاش دیکھ رہے ہیں۔ کب تک آپ لوگ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک کراچی کے عوام متعصبانہ آپ کی روش کا شکار رہیں گے؟ کراچی آپریشن کا مطالبہ سب سے پہلے ہم نے کیا تھا اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ بالآخر یہ ہمارے اوپر ہی تان ٹوٹے گی، جو سچ ثابت ہوا۔ بہت شکریہ۔ ہم آج آپ سے مخاطب ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے جو نئے منتخب ہوئے سینیٹرز اور پرانے سینیٹرز سب مل کے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں راحیل شریف صاحب سے، پرائم منسٹر آف پاکستان محمد نواز شریف صاحب سے کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو وقاص نوجوان ہے، فوٹوگرافر تھا ہمارا، اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، رینجرز نے اس کو آج قتل کیا ہے۔ آج صبح میں جب انہوں نے 90 پہ چھاپا مارا، وہ بچہ کھڑا تھا سیڑھیوں پہ، اس کی تحقیقات کروائی جائے کہ یہ کمیشن یہ دیکھے کہ کس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ چھاپا مارو۔ چھاپا مارنا ایک سیاسی دفتر پہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب بات تھی، لیکن یہ کمیشن جو ہے اس کو باقاعدہ ٹرمز آف ریفرنس دیے جائے کہ رینجرز جنہوں نے یہ ایکشن کیا، جو اہلکار اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ یہ سلسلہ رک جانا چاہیے، ورنہ ہماری احساس